اللہ رب رحمان نے جویں محبوب نبی کا انتخاب کیتا ہے اسی طرح نبی دے واسطے صحابہ دا انتخاب کیتا صحابہ جویں نبی چنیدہ شخصیتاں نے اسی طرح صحابہ بھی انہاں دے واسطے چنیدہ شخصیتاں صحابہ تاریخی شخصیتاں نہیں بلکہ قرآنی شخصیتاں کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختارنی واختار لی اصحابی کہ اللہ کریم نے میرا بھی انتخاب کیتا ہے اور میرے واسطے میرے صحابہ کا انتخاب کیتا ہے اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب انہاں تے راضی ہو گیا وہ رب تے راضی ہو گیا اس واسطے صحابہ اکرام دا جڑا مقام مرتبہ عظمت رفعت بہت زیادہ ہے حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے رضی اللہ عنہ واشی بن حرب تک جننے بھی صحابہ نے ٹوٹل سارے جنتی نے اور اگر انہاں دے بارے دے اندر کوئی بندہ ہے جملہ آندا ہے کوئی انہاں دی شان کی گستاخی کرتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبو لعنت اللہ علی شرکم اے بدبخت تیرے اوتے رب دی لعنت ہوے کیونکہ رب رحمان نے تے انہاں نو مقام عطا کر چھڈیا تے تو انہاں دی شان دے اندر گل کر اور خاص طور تے انہاں دے اندروں سارے صحابہ آئے اپنے آپ آئے اگر مرید مصطفیٰ بنے نے سارے صحابہ اور مراد مصطفیٰ بنے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے نے جامع ترمذی دی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین اللہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے تے انہاں دوواں دے وچوں جن دے نال اللہ تینوں زیادہ پیار ہے وہ مینوں عطا کر اس واسطے پیغمبر دے نال تے پیغمبر نے مانگ کے لیا ویسے پیغمبر نال جندا بھی تعلق جڑ جاندا ہے مکے دا جڑیا مکرمہ بن گیا مدینے دا جڑیا منورہ بن گیا پانی دا جڑیا تے حضرے جناب زمزم بن گیا پتھراں دی باری آئی حضر اسود نو مقام مل گیا کتاباں دی باری آئی تے قرآن نو مقام مل گیا انبیاء دے اندروں خاتم الرسل نو مقام مل گیا اور وہ خاتم الرسل دے نال جنہ دا تعلق جڑیا ابو بکر دا جڑیا اللہ نے صدیق بنا دیتے عمر دا جڑیا فاروق بن گیا عثمان دا جڑیا ذوالنورین بن گیا علی دا جڑیا حیدر کرار بن گیا امیر معاویہ دا جڑیا کاتب وحی بن گیا حضرت حنظلہ دا جڑیا غسیل ملائکہ بن گیا حضرت حمزہ دا جڑیا سید الشہداء بن گیا عبداللہ ابن عباس دا جڑیا مفسر قرآن بن گیا عبداللہ ابن مسعود دا جڑیا فقیہ امہ بن گیا حضرت ابو ہریرہ دا جڑیا محدث زماں بن گیا بلکہ میں تے کیا کرنا کالے رنگ دے بلال حبشی دا تعلق محبوب دے نال جڑیا چلتے زمین تے نے قدمہ دی آہٹ جنت سنائی دے دی اس واسطے صحابہ دے نال تعلق انسان دا مضبوط ہونا چاہیے انہاں دے بعد انہاں نال محبت ایمان نہیں بلکہ فل ایمان ہے جوز نہیں بلکہ کل ایمان ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اوویں نماز پڑھو تم مینوں پڑھدے ویکھیا دیکھیا کنے صحابہ نے ویکھے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیلو نہار اس واسطے جدو روایت صحابہ تک پہنچ دیئے صحابہ تو کلہم عدول صحابی سارے تے سارے عادل نے جو بھی روایت بیان کرن گے وہ صحیح ہوئے گی انہاں تے جرا نہیں کی اس واسطے سانو صحابہ نال سچا پیار کیونکہ انہاں مہینیاں دے اندر مراد محرم دے اندر خلفائے ثلاثہ دے خلاف باتاں ہو رہی ہیں اور پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ
اہل بیت اطہار اور یہ ساریا چیزاں انسان کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے. اور کوئی اگر گل کرتا ہے تو بھائی اگر خلاف ہے تو بھائی اتوں کرنا ریڑھی مار دو, سنو کی لوڑ نہیں. ہو سکتا ہے سارے ذہن گمان ہی آ جائے, گمان آئے سارا ایمان ضائع ہو جائے. اللہ مینو تے تینوں سارا صحابہ نال سچا پیار عطا فرمائے. اور اج دا سفر ساڈا میرے نال پروفیسر محمد احمد صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں, اور میرے نال قاری محمد رمضان آسم صاحب امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث تھانہ گنڈا سنگھ دے, وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور قاری محمد طارق ضیاء صاحب بھی الہ آبادی, وہ بھی الحمدللہ ناظمین نشر و اشاعت مرکزی جمعیت اہل حدیث. اور میں بھی اسی تینے چارے جنے اس واسطے جماعتی سلسلے کے اندر ہی نکلے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈا آنا جانا دین واسطے بھی کرنا اللہ کے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.